کہ اخلاق سے زیادہ افضل کوئی بھی نہیں اس دنیا میں. اور بے وہ شک. تو شاعر نے بھی کہا، نازاں ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے. سبحان نازاں اللہ. ہے جس پہ حسن وہ وہ حسن حسن. رسول ہے. یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے. ارے واہ، سبحان اللہ، بے شک. اے کاروان عشق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا تو کانٹا بھی پھول ہے. ہاں، تو کیا بات. سب سے پہلے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں پیدا ہونی چاہیے. اچھا، محبت کے بارے میں یہ بھی اس چیز کو یاد رکھنا چاہیے، محبت صرف دل کی کیفیت اور تعریف کرنا اور حضور کی نعت پڑھ لینا اور حضور سے محبت کے نعرے لگا لینا یہاں پر کافی نہیں ہوتی. محبت کی ایک علامت علماء نے بیان کی ہے. ہمیں جس سے بھی محبت ہوتی ہے ہم اس کو راضی دیکھنا چاہتے ہیں. بالکل. ہمیں جس سے محبت ہوتی ہے ہم اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، ہم اس کا دل نہیں دکھانا چاہتے، اور اس کی طرف سے آئی ہوئی ہر فرمائش محبوب کی فرمائش پوری کی جاتی ہے. پوری کی تو جاتی ہے. تو یہاں تو محبوب ایسا ہے کہ جو فرمائش نہیں بلکہ حکم دینے کے مقام پر بیٹھا ہوا ہے، جس کے صحیح. بارے میں تو اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب حضور کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن مرد اور عورت کو اختیار نہیں ہے کہ وہ دوسری کوئی بات سوچ بھی سکے. بے شک، بے شک. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی محبت کے ساتھ ساتھ حضور کو ناراض نہیں کرنا، حضور کو خوش دیکھنا ہے، حضور کو راضی کرنا ہے، حضور کی رضامندی چاہنا، حضور کی وہ باتوں پر عمل کرنا جو حضور نے ہم سے مطالبہ کیا ہے. صحیح. جب تک ہم اطاعت پر نہیں آئیں گے محبت ادھوری ہے، محبت اپنے دعوے میں سچی نہیں ہے. ایک محب اگر یہ کہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں اور اس کی بات کوئی نہ مانے تو اس کی محبت کا دعویٰ پورا نہیں ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں سمجھا جائے گا. تو صحیح. محبوب کی فرمائشیں پوری کی جاتی ہیں، محبوب کے رضامندی چاہی جاتی ہے. تو محبت کے بعد سب سے پہلے دل میں محبت ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے ہر فیصلے کو اور آپ کی ہر بات کو، ہر حکم کو ماننے کی پہلے دل سے نیت کر لی جائے. ابھی جیسے میں نے عرض کیا کہ اے کاروان عشق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے میں تو کانٹا بھی پھول ہے. تو پہلے صحیح. دل میں یہ ایمان پیدا کر لیا جائے کہ حضور کی طرف سے اسلام کا اگر کوئی حکم اگر ہمیں ایسا مل گیا ہے جس پہ چلنا ہمارے لیے مشکل بھی ہو رہا ہے اور ہمیں تکلیف بھی ہو رہی ہے اس میں، اور وہ ہمارے لیے کانٹا بھی ثابت ہو رہا ہے، تو چونکہ وہ اسلام کا حکم ہے اور حضور کا حکم ہے تو وہ پھول ہے. صحیح. جو کام ہمیں مشکل بھی لگے، جب دیکھا کہ یہ ہمارے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا حکم ہے، حضور نے ایسا فرمایا ہے، تو بس پھر وہاں مومن کو یہ سوچنا چاہیے کہ چاہے ہزار میرا دل اس بات پر مطمئن نہ ہو، چاہے مجھے یہ بات مشکل ہی لگے، لیکن میرے محبوب نے کہہ دیا ہے تو یہ کانٹا بھی اب ہمارے لیے پھول ہے. اور ویسے تو بھی جب پہلے منزل بھی آپ کی نظر ہوتی ہے تو پھر راستے آپ کو مشکل نہیں لگتے. تو جب آپ اپنی منزل کی جانب دیکھیں گے تو پھر آپ کو مشکلات نہیں لگیں گی. بالکل بالکل، جب حضور کی رضامندی حاصل ہو جائے، حوض کوثر کا جام سامنے ہو آپ کی نظر میں کہ امیدیں لاکھوں ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگان مدینہ میں میرا نام شمار. سبحان اللہ. جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں، مروں تو کھائیں مدینے کے مجھ کو مور و مار. اور ارے وہ واہ. شیخ نفیس الحسینی شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جس کا مصرع ہے کہ میری تو تمنا ہے کہ حضور حوض کوثر مجھے پلائیں. میری ایک یہ دعا ہے کہ حضور کا حوض کوثر سے مجھے جام نصیب ہو جائے، مگر ایک حسین تمنا کہ حضور خود پلائیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے ہمیں جام نصیب ہو جائے تو اس کے بعد تو حضور فرماتے ہیں جس نے میرے ہاتھوں سے جام کوثر پی لیا اس کو دنیا کی آخرت کی ساری مشقتیں اس کو بھول جائیں گی. تو منزل سامنے ہو تو اطاعت کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر یوتھ کو، مسلمانوں کو اگر مشکلات ہو رہی ہیں عمل کرنے میں تو سب سے پہلے دل کو صاف کریں، دل میں محبت رسول پیدا کریں، خدا کا مقام، خدا کی عبدیت،
یہ دل میں پیدا ہو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت آئے اور اطاعت کے لیے تیار ہو جائیں کہ ہم تو ماننے والے ہیں۔ مسلمان کا مطلب سرنڈر کرنا، ماننا، ہم ماننے والے ہیں، ہم مانیں گے حضور کی جو صحیح بات ہے، ہم نے اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ صحیح جو ہمیں دین ملا ہے یہ صرف حضور کے نام کو ماننے کا نام نہیں، حضور کے نام کو بھی ماننا ہے، حضور کے کام کو بھی ماننا ہے۔ ہمارے استاد مولانا علی شیر حیدری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت انداز میں فرمایا کرتے تھے کہ حضور کے نام کو بھی ماننا ہے، حضور کے کام کو بھی ماننا ہے، حضور کی ولادت کو بھی ماننا ہے، حضور کے مقصد ولادت کو بھی ماننا ہے، اور حضور کی صورت کو بھی ماننا ہے، حضور کی سیرت کو بھی ماننا ہے۔ صحیح نام کے ساتھ کام کو، صورت کے ساتھ سیرت کو، ولادت کے ساتھ مقصد ولادت کو، یہ تینوں چیزیں جب مانی جائیں گی تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا ہم کچھ حق ادا کرنے کی طرف جائیں گے کہ ہم نے کم از کم جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور اس نبی کے جو ہم پر حق بنتے ہیں وہ ہم حق پورا کرنے کی طرف چلیں۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا پہلے صحیح اپنا دل صاف کر لیں، نیت صاف کر لیں، ارادہ کر لیں کہ ہم نے دین پہ چلنا ہے اور کریں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف ایک قدم چل کے آئے گا ہم اس کے لیے ہم ہدایت ہاں کے ایک نہیں کئی راستے کھولیں گے، کئی راستے کھولیں گے۔ ارے کیا بات ہے. سبلنا، یہ سبل یہاں پر جمع ہے، والذین جاہدوا فینا، جو ہماری طرف کوشش کر کے آئے گا، لنہدینہم سبلنا، ہم اس کو اپنے راستے دکھا دیں گے۔ تو ہدایت کے کئی راستے اللہ تعالیٰ کھول دیتے ہیں، پھر عمل کرنا آسان بھی ہو جاتا ہے جب انسان نیت کر لے۔ وہ ارادے جن کے پختہ ہوں، نظر جن کی خدا پر ہو، تلاطم خیز موجوں سے وہ گھبرایا نہیں کرتے، کیا بات. مشکلات ہوں، پریشانیاں ہوں، جو بھی ہو، یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ کے نبی کی امت ہیں، ہم ان کا دامن چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر حضور کا دامن چھوڑ دیا تو دنیا بھی گئی، آخرت بھی گیا، نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو دنیا آخرت کی ضلالت و رسوائی ہے پھر تو اگر حضور کو چھوڑ دیا۔ تو پہلے تو یہ بالکل طے کر لیں کہ ہم نے حضور کے پیچھے چلنا ہے، حضور کی اتباع کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ راستے آسان فرما دیتے ہیں۔ اچھا پھر ایک اور بات ہے کہ ہم سے گناہ بھی ہو جاتے ہیں، انسان ہیں، غلطیاں کوتاہیاں بھی کرتے ہیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی بھی رحمت للعالمین ہے اور میں بھی رب العالمین ہوں۔ تو اگر تمہارا دل پاک صاف ہے، حضور کی محبت تمہارے دلوں میں ہے، اور تم اپنی پوری کوشش سے حضور کے نقش قدم پر چل رہے ہو، صحیح اس کے بعد بشری تقاضوں کے مطابق اگر تم سے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے اور تم معافی بھی مانگ رہے ہو، توبہ بھی کر رہے ہو، تو میں معاف کرنے والا ہوں،